اپنا سفر بتانے کے لیے، اپنے بارے میں بتانے کے لیے عظمیٰ یوسف خود ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ عظمیٰ ہمیں وقت دینے کا. پہلے تو بتائیے گا کہ یہ سفر کس طرح سے رہا، جو آپ کا گولڈ پیک اسپانٹک کو جو آپ نے سر کیا، کتنا مشکل تھا؟ یہ 3 اگست کو میں نے اسٹارٹ کیا. اسلام آباد سے میں نکلی اور اسکردو کی طرف، اور تقریباً 10 تاریخ کو 7 سے 10 تاریخ کے بیچ میں ہم لوگ ارندو پہنچے. اور ارندو پہنچ کر پھر ہم لوگوں نے اپنا سفر سٹارٹ کیا گلیشیئرس کے اوپر ٹریک کرتے ہوئے. بیس کیمپ پہنچے. بیس کیمپ کا بھی ایک مشکل طویل سفر تھا. بیس کیمپ تک پہنچنا بھی ایک کافی مشکل راستے تھے. ان کو سفر کر کے جب میں بیس کیمپ پہنچی تو وہاں پہ میں نے 2 غیر ملکی ٹیمز دیکھیں، اور پاکستان سے میں ہی اس وقت وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہی تھی، تو مجھے بہت خوشی ہوئی. لیکن جو میں نے اپنا سفر اسلام آباد سے شروع کیا تھا بیس کیمپ تک، وہ بہت اچھا گزرا. مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی، نیچر ورلڈ کو انجوائے کرتی ہوئی جب میں وہاں پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ بہت سارے چیلنجز ہیں اور میں نے ان کا سامنا کرنا ہے. اور آپ نے بھی مجھے کریکٹ بھی کیا کیونکہ 7027 میٹر کی بلندی پر ہے. تقریباً 4000 میٹر کی بلندی پر اس کا کیمپ 1 سٹارٹ ہوتا ہے. تو بیس کیمپ سے جب میں کیمپ 1 پہنچی تو وہاں پہ ہم لوگوں نے ایک رات گزاری. اگر وہاں پہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی یا آپ کو ایکلیمیٹائز نہیں ہوئے تو پھر آپ واپس جا سکتے ہو، پھر آپ اس ایکسپیڈیشن کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے وہاں پہ صحیح طرح سے ایکلیمیٹائز ہوئی، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے بیس کیمپ واپس آئے اور پھر میں نے اپنے باقی کیمپس کو کمپلیٹ کیا، کیمپ 2 اور کیمپ 3. اچھا، جب چوٹی پہ پہنچتے ہیں اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جو میں گول تھا وہ میں نے مکمل کر لیا، میں پہنچ گئی ہوں، آپ کو نظارہ، تو اس وقت کیا ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ آپ کے جذبات کیا تھے؟ کیا نظر آ رہا تھا؟ وقت کیا تھا اس وقت جب ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا سمٹ کرنے کے لیے؟ تو رات کے وقت سٹارٹ کیا تھا. کافی ٹھنڈ بھی تھی، اور پوری رات جب اوپر چڑھتے ہوئے کلائم کرتے ہوئے گزر گئی اور ہمارے سامنے صبح سورج طلوع ہوا اور سارے سٹارز اور وغیرہ ستارے وہ بجھنا شروع ہوئے اور دن طلوع ہونا شروع ہوا، تو ہم سمٹ کی طرف بہت قریب پہنچ چکے تھے. اور اس وقت فیلنگز اس طرح تھی کہ صبح بھی طلوع ہو رہی ہے، دن بھی طلوع ہو رہا ہے، اور ہم اپنے مقصد، اپنے مشن کی طرف کمپلیٹ کر کے اپنے مشن کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو جب میں اوپر پہنچی تو کافی میری انرجی کم ہو چکی تھی، بہت زیادہ میں لوز کر لی تھی اپنی انرجی. تو میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ کیا، کیونکہ یہ میرا لاسٹ ٹائم تھا. سمٹ ٹائم پہ بھی اپنے آپ کو اگر انسان کنٹرول کرے اور اسے کمپلیٹ کرے تو آپ کر سکتے ہو، لیکن اس ٹائم پہ اگر آپ نہیں کر سکے تو آپ کے بہت زیادہ ہیلتھ ایشوز اسٹارٹ ہو سکتے ہیں. تو میں نے بہت زیادہ زور لگا کے اوپر پہنچی، تو مجھے یوں لگا، کافی اسٹیپ ایریا تھا. جب اسٹیپ ایریا کراس کر کے میں اوپر پہنچی، آکسیجن بھی وہاں پہ آکسیجن لیول بہت کم ہوتا ہے، آکسیجن کم ہوتی ہے، آپ لوگ بہت مشکل سے سانس لے سکتے ہو. تو جب میں وہاں سمٹ کیا، میں وہاں پہنچی تو مجھے یوں لگا جیسے اٹس لائک اے اسپیس، یہ کوئی اور ہی دنیا ہے، بہت خوبصورت. کیونکہ میں اس ٹاپ پر تھی، آسمان پار چلے گئے، ٹاپ پر ہوں، اور باقی سارے ماؤنٹینس وہاں سے نظر آ رہے تھے، K2 اور باقی تمام ماؤنٹینس سب کا ویو بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا. وہ بہت دور سے چھوٹے نظر آ رہے تھے، تو وہ ویو بہت زیادہ خوبصورت تھا. ہم نے وہاں 2 گھنٹے گزارے، کیونکہ وہاں کم ٹائم گزارتے ہیں، بہت آپ کو نیچے آنا پڑتا ہے. اور رکھنے کہ ان تمام ایز اے فیمیل آپ کو بہت ساری پرابلمس، ہیلتھ کے ایشوز سے اور باقی اپنی فیملی سے دور، اور ایک ایسے ماحول میں میلز کے ساتھ آپ نے رہنا ہے، اور آپ اس وقت آپ فیمیل نہیں ہو، آپ کلائمبر ہو. آپ کو ایز اے نازک نہیں سمجھا جائے گا کہ آپ کو یہ پرابلم ہو گیا، وہ پرابلم ہو گیا. آپ نے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا ہے، اور اپنی بہت ساری تکلیفوں کو چھپا کے اور اپنے آپ کو مضبوط رکھ کر آپ نے، تاکہ ظاہر نہ ہو کہ میں کمزور ہوں. تو اس وقت زیادہ آپ کو چیلنج فیل ہوتا ہے کہ مجھے پاکستان کی اور لڑکیوں عورتوں کو میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں، تو مجھے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا ہے، ان کے سامنے اپنے آپ کو ویک نہیں دکھانا. تو ٹریننگ کس قسم کی ہوتی ہے؟ آپ نے کس قسم کی کیونکہ آپ نے جیسے ہم بات کر رہے تھے، آپ ویسے تو ہاؤس وائف ہیں. جی میں ہاؤس وائف ہوں. تو ویسے ٹریننگ کیا کرتی رہی ہیں، اور
یہ کیوں؟ میں ٹریننگ تو میری چلتی رہتی تھی. راک کلائمبنگ تو میں کرتی رہتی ہوں, شوق سے بھی کرتی ہوں, اور وال کا بھی کرتی ہوں, وال کلائمبنگ بھی کرتی ہوں, اور ٹریکنگ اور باقی ٹورز اور یہ میں نے کافی کیے ہیں. لیکن گیئرس کو کیسے یوز کرنا ہے, اور ہاؤ ٹو کلائم, ہاؤ ٹو کنٹرول یور باڈی, اور یہ چیزیں بھی میں نے اپنے اسی کلائمبنگ کے دوران ہی بہت کچھ لرن کیا دیکھ کر, اور ان کو اپنے جو ساتھی ہائی الٹیٹیوڈ کلائمبرز ہیں اور باقی کلائمبرز کو بھی دیکھ کر بہت کچھ سیکھا. اچھا, اس سے پہلے بھی آپ نے کچھ پیکس سر کی ہیں, چوٹیاں سر کی ہیں, اس کے بارے میں وہ ایکسپیرینس کچھ اس کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ جی, وہ 6050 میٹر میں نے منگلک سر کیا تھا جب, تو اس وقت یہ تھا کہ ہماری ایک نارمل ٹیم تھی, لوگ تھے اور بھی تھے. تو موسم کا آپ کو پتہ ہے اس فیلڈ میں کلائمبنگ میں موسم اور ویدر کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ اگر آپ کتنی بھی کوشش کر لو لیکن موسم خراب ہے تو آپ کا موسم آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تو آپ یو فیل. تو میں نے منگلک سر کو میں نے خراب موسم میں, بہت زیادہ گندے موسم میں نے اس کو کلائم کیا, جب آپ مطلب سردیوں کا موسم تھا لیکن سنو فال بہت زیادہ تھا, ٹمپریچر ڈاؤن ہو گیا تھا. سردیوں کا موسم کیوں, اس کا کیوں؟ سپٹمبر تھا اور پھر اکتوبر سٹارٹ تھا, تو 8 اکتوبر کو وہ میں نے کیا, اور ونٹر سٹارٹ تھا. ابھی ونٹر سٹارٹ تھا لیکن وہاں پر آپ کو ٹمپریچر کافی کم ملتا ہے. آپ کو 4000 اور 5000 جیسے جیسے آپ ہائٹ پہ جاتے ہو تو ٹمپریچر آپ کو سنو بھی زیادہ ملتی ہے. تو وہ میں نے جب کلائم کیا منگلک سر کو تو میرے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس پیدا ہوا. مجھ میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہوا کہ میں اگر 6050 کر سکتی ہوں تو باقی پیکس بھی پاکستان کی میں ضرور کر سکوں گی. اچھا, یعنی کہ یہاں سے آپ کا ایک آپ کو جذبہ پیدا ہوا کہ میں مزید پیکس کروں, کیونکہ میرے ساتھ اور پاکستانی لوکلز بھی تھے, وہ میل تھے, اور وہ سارے میل جو تھے وہ جہاں کریمپون پہننا ہے, آپ نے شوز پہننے اور ہارنس پہننا ہے اور روپ اپ ہونا ہے, اس پورشن پہ آ کے ان لوگوں نے ہار مان لی کہ بس اب ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں, موسم بھی خراب ہو گیا ہے اور آپ اکیلی فیمیل ہو, آپ کی مرضی, آپ واپس چلتی ہو ہمارے ساتھ تو چلو, ورنہ آپ اس کو کنٹینیو کرو. تو میں نے مجھ سے پوچھا بھی گیا کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں گی, تو میں اسے کرنے کے لیے ہی آئی تھی. اور اسے آپ اتنے یہاں تک تو پہنچ گئی ہیں, آخر سر کرنا چاہیے. جی, اور میں نے موسم کی بھی پرواہ نہیں کی, حالانکہ کلائمبنگ کے رولز ہیں کہ خراب موسم میں نہیں کرتے, آپ کا رسک ہے, آپ کی لائف کا رسک ہے. تو لیکن وہ میرا فرسٹ ایکسپیڈیشن تھا تو اس کو میں نے ایکسیپٹ کیا اور میں نے اس کو کمپلیٹ کر کے دکھایا. جب وہ میں نے کیا بھی, شمشال ویلی جو سمینہ بیگ ہماری مشہور پاکستانی کلائمبر ہیں جو ہمارا فخر ہیں, تو ان کے گاؤں سے میں نے سٹارٹ کیا. وہ وہاں کے ٹریکس اور جو لوگ کر چکے ہیں کلائمبنگ, وہ آپ جانتے ہیں کہ شمشال کا ایریا کیسا ہے, وہاں کے ٹریکس بہت ڈینجرس ہیں, اور میں نے سٹارٹ ہی وہیں سے کیا اور میں نے سیکھا بھی وہیں سے, کیونکہ بہت چیلنجنگ تھا. لیکن بہت چیلنجنگ تھا. تو اب اگلا کون سے پیکس آپ کا ارادہ رکھتی ہیں؟ ننگا پروت, K2, ماؤنٹ ایوریسٹ؟ جی انشاءاللہ 8000 کمپلیٹ کروں گی. اس کے بعد پاکستان کے جو اچھے سب ماؤنٹینز بہت خوبصورت ہیں, میرا تو دل چاہتا ہے میں سب کو کروں, لیکن تھوڑی سی ایڈکشن سی بن گئی ہے. جی بالکل. اچھا, تو فیملی جو گھر میں لوگ ہیں ان کا آپ یہ اس پیشن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ کو ان کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. جی, فیملی کی سپورٹ کے علاوہ آپ کچھ بھی گھر سے ایک قدم باہر نہیں نکال سکتے. تو اس میں میرے ہسبینڈ کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا, میرے بچوں کا ہاتھ ہے, انہوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے اور انکریج کیا. بلکہ میری ان سے بات ہوتی تھی اوپر سے اور سیٹلائٹ فون سے, تو میں ویدر کا سارا اپڈیٹ لیتی تھی ان سے پوچھ کے, فیملی سے بھی, اور باقی بہت سی جگہوں سے اپڈیٹ لیتے تھے ہم لوگ. تو مجھے میرے بچے یہی کہتے تھے کہ آپ اسے کمپلیٹ کر آئیں. ان کو یہ نہیں لگتا تھا کہ خطرہ ہے, ڈر ہے کہ کچھ ہو نہ جائے آپ کے ہسبینڈ یا بچے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے جب اس کلائمبنگ کے آپ اس میں آؤ تو لائف تو رسک ہے, اس میں رسک بہت ہے. بہت سارے اسپورٹس ہیں ہمارے, کرکٹ ہے, ہاکی ہے, لیکن اس میں لائف رسک کا کوئی وہ نہیں ہے. آپ اسپورٹس کرو گے, ہیلدی اسپورٹس ہے, کھیل کے آ جاؤ گے. لیکن یہ والا اسپورٹس ایسا ہے کہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے ساتھ ایولانچ آ سکتا ہے, آئس کریکس ہیں, کریوسز بہت زیادہ تھے, بہت زیادہ کریوسز تھے. تو
کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہر چیز کے لیے آپ کو مینٹلی اور آپ کو فزیکلی پریپیئر رہنا ہے کہ آپ نے آپ کو پہلے سیف کرنا ہے, پھر اپنے ساتھی کو سیف کرنا ہے. اور سیفٹی گیئرز بہت ضروری ہوتے ہیں, بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلے سیفٹی گیئرز کو سامنے رکھا جاتا ہے. تو میرے فیملی نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور انکریج کیا اس کے لیے. اچھا, آخر میں ایک لائن میں پاکستانی خواتین کے لیے ایک پیغام. پاکستانی خواتین کے لیے یہی پیغام ہے کہ کوئی ڈر خوف نہیں ہے. آپ کلائم کر سکتے ہو, اور ایز اے فیمیل جو ان کے اندر جو ڈر اور خوف ہے وہ اس کو نکال کے باہر آئیں اور کیمپنگ کریں اور کلائم کریں پاکستان کے پہاڑ, اور پاکستان سے باہر بھی پاکستان کا نام روشن کریں اور بتائیں دنیا کو پاکستانی خواتین بہت بہادر ہیں.